ناظرین، آخر کار وہ وقت آ چکا ہے۔ 2000 سال کے بعد جب آخری بار ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ تباہ کیا گیا، آخر کار اسرائیل لال بچہ کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ قربانی جس کے بعد مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ترین ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ ناظرین، گولڈن ڈوم جو کہ مسجد اقصی کا اہم ترین حصہ ہے، یہودی اس کے بارے میں مانتے ہیں کہ یہاں پر موجود یہ پتھر اس کائنات کا مرکز ہے۔ اسی پتھر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ پر مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا۔ اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات یعنی احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ انجیل میں جنگ آرمیگیڈن اور احادیث مبارکہ میں جنگ ہرمجدون کے نام سے روایت ہے۔ ناظرین، ستمبر 2023 میں یعنی آج سے 6 مہینے پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسرائیل کے اندر 2000 سال کے بعد 5 لال بچیوں کو امریکی ریاست ٹیکساس سے $5 لاکھ دے کر اسرائیل میں منگوا لیا گیا ہے، جہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے اور انہیں مسجد اقصی کے بالکل سامنے موجود پہاڑ ماؤنٹ اولیو پر مسجد کے سامنے قربان کیا جانا ہے۔ اس قربانی کے فوراً بعد یہودی قوم اپنے خانہ کعبہ یعنی ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کرنا شروع کریں گے، اور یہ کہ اس قربانی کے اندر اب 1 سال سے بھی کم وقت باقی ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی تھی تو اس وقت تک اسرائیل نے غزہ پر حملہ نہیں کیا تھا۔ یہ حملہ اکتوبر 2023 کے اندر کیا گیا۔ ناظرین، اس وقت لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بالکل مشکل تھا کہ اتنا جلدی آخر یہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ اسرائیل حماس یا فلسطینیوں کی موجودگی اور مزاحمت کو کیسے روک پائے گا اور مسلم دنیا کا پریشر کیسے برداشت کرے گا، لیکن آپ سب نے دیکھا کہ اس نے یہ سب کچھ برداشت کر کے دکھایا۔ اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں سے الرفا کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں پر بھی فضائی حملے کر رہا ہے۔ 18 لاکھ میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر بنیادی انسانی ضرورتیں، کھانا پینا اور میڈیکل تک کی سہولت موجود نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کر رہا تھا، الرفا پر حملے کے لیے بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے۔ وہ بالکل بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا تو دوسری طرف سمندر ہے، تو باقی دونوں طرف سے اسرائیلی فوجیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب کی بار رفح پر یہ حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ ہوگی۔ لیکن اسرائیل نے واضح طور پر یہ کہا کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر اس کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی رفح کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ ناظرین، اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی بھی طرح سے غزہ سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ان کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کر دے۔ دوسری طرف وہ مسلمان امت کی نبض کو بھی دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے حس بے غیرت حکمران موجود ہوں تو اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں، بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ خود سعودی عربیہ یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے اسرائیل کے شپس کے لیے سوئس کنال کا راستہ بند کرنے کے بعد اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے ذریعے یعنی بائی روڈ پہنچا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو کہ اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بحرین، قطر، یمن، لبنان اور اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کی ہے، لیکن سعودی عربیہ، UAE اور ایجپٹ یعنی مصر جیسے ملک مکمل طور پر بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑتے ہیں، اگر صرف عرب ملک ہی اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں، اس کا بائیک آؤٹ کر دیں، تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر افسوس کہ یہ اجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تب ہی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھینی تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹھ دکھاؤ گے جو کہ تمہیں بھیجا گیا تھا یعنی قرآن کریم، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما بردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاڈلی امت تھی، اور اس نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو جب پیٹھ دکھائی تو ان کی جگہ عرب کو دنیا کی خلافت سونپ دی گئی، اور جب عرب نے بھی بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، اس لال بچہ کی قربانی کے بعد
تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیوں اور پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئی اسلامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیحا کی 2000 سال سے منتظر ہے وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر اٹھا لیا، اور اب کی بار جو مسیح ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے۔ کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے اور حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی مائیت اور اقتداء میں رہیں گے۔ اس وقت حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج نے دجال اور اس کی فوج کو دمشق ہی کے کسی مقام پر کسی جگہ پر گھیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعتیں شامل ہوں گی وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گے، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رخ کوئی نہیں پھیر سکے گا، ان کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم یا موجودہ اسرائیل میں جا کر امام محمد مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گی، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گے۔ اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی تو وہ فوجیں امام محمد مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو امام محمد مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کے نظام کا قیام، پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد الاقصی کی جگہوں کو آزاد کروائیں گے، جہاں پر اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا۔ یہاں پر وہ تیسری عالمی جنگ ہوگی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خون ریز جنگ ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس میں قتل ہو جائیں گے، صرف اور صرف ایک باقی رہے گا۔ لیکن اس خون ریز جنگ کے بعد یا پھر مشکل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آخر کے اندر مومنین کو یا مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرقت کے درخت کے اندر پناہ لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل یا یروشلم کے اندر پورا باغ لگا چکے ہیں۔ ناظرین، اس تیسری عالمی جنگ کی فتح اور دجال کے قتل کے بعد حضرت امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین ہوگا یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ ناظرین، اس جنگ کے بعد ایک لمبا امن و سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ناظرین، ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں موت تو ویسے بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں جو حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں گے، جنہیں آپ نے خود جنت کی بشارت دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔